صلی اللہ علی حبیبہ محمد و رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان نے اپنے محبوب کو علم القرآن قرآن سکھایا، خلق الانسان اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، علم البیان مکان و مکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ رحمان کے شروع میں فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، جو میں نے انسانیت پر عظیم احسان کیا اور انسانیت کی جان محمد کو میں نے پیدا فرمایا اور ان کو میں نے قرآن سکھایا، اور قرآن اس لیے سکھایا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اللہ کی رحیمی کریمی اللہ کی جباری اور قہاری پر غالب ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ میں نے تم لوگوں کی خدمت کے لیے انسانوں کے لیے بے شمار لاتعداد نعمتیں عطا کی، تم میری نعمتوں کو اگر شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ میں نے تم لوگوں کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ تمہاری سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ انسان شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، انسان و جن، سمندروں میں رہنے والی مخلوقات، خشکی میں رہنے والی مخلوقات، یہ تمام مخلوقات اکٹھی ہو جائیں اور جو اس جہان میں درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور جو سمندر اور دریا ہیں ان تمام پانیوں کی سیاہی بنا لی جائے، تو تمام مخلوقات لکھنے بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، لکھتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی، گن نہیں سکتی۔ مخلوقات تھک جائیں گی، پانی کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی مخلوقات نہیں کر سکیں گی، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکیں گی، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ انسانی جسم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اے بندے، کبھی تم نے غور بھی کیا کہ تیرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اعضاء کو کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ اور سب نعمتوں کی جو جان، سب نعمتوں کی جو شان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں مبعوث فرمائے، یہ انسانوں پر سب سے بڑا احسان ہے، احسان عظیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نعمت عظمیٰ ہے، سب نعمتوں سے بڑی نعمت، سب نعمتوں کی جان، سب نعمتوں کی شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں پر عظیم احسان کیا کہ انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جان، اس کی اولاد، اس کا مال، ہر چیز سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اس کو پیاری نہ ہو جائے، افضل نہ ہو جائے، ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے سامنے ہر نعمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نعمت عظمیٰ ہیں، نعمت اعلیٰ ہیں، آپ کے سامنے ہر نعمت
جن کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ کے شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، ہر نعمت کی کوئی وقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے سامنے آپ کی ذات مقدسہ سب سے افضل ترین، سب سے بلند ترین، سب سے اعلیٰ نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورۃ الرحمن کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو کوئی تنگ دستی میں مبتلا ہو، اگر وہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد اس کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، غنی سے بھی اوپر والی چیز بنا دیتا ہے، رئیس بنا دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں اچھی شاہانہ زندگی بسر کروں، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے سورۃ الرحمن کی، انشاءاللہ وہ رئیس بن جائے گا۔ غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار مال و دولت سے نوازے گا۔ جو کوئی بیمار ہو، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، وہ صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت خود کرے اور اس کا پانی دم کر کے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی لا علاج بیماری کو ختم کر دے گا، اس کے لیے آسانی عطا کرے گا۔ اگر اس کی زندگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے گا۔ تو ہر قسم کی لا علاج بیماری کا علاج ہے سورۃ الرحمن۔ کینسر جیسی موذی مرض کا علاج سورۃ الرحمن ہے۔